ہمارے ایک دوست ہیں جو ادبی نقاد ہیں اور ان کا نام نون میم دانش نہیں ہے۔ یہ ہمارے دوست فیس بک پر اکثر لکھتے رہتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں۔ حالیہ الزام یہ تھا، میں کوٹیشن کر رہی ہوں، اردو کا قاری کتاب کی قرأت بغیر سمجھے کرتا ہے۔ غالباً وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اردو کا قاری سرسری پڑھتا ہے۔ کیا سرسری پڑھتا ہے؟ ادب سرسری پڑھتا ہے یا تنقید سرسری پڑھتا ہے؟ ان کے جو حالیہ یعنی آج کا جو ریمارک ہے وہ یہ ہے، اردو کا ادبی تنقیدی نظریہ ایک کمزور ذہن کا سانحہ ہے جو بغیر خلقیت کے لکھی جاتی ہے اور یہ حقیقت کی تشکیلیت کو تسخیر نہیں کر پاتا۔ اچھا، اپنی تحاریر میں وہ اسی طرح اصطلاحات کے بھاری پتھر پڑھنے والے کے راستے میں رکھتے چلے جاتے ہیں کہ میں ان کی تحاریر کو بلکہ نہ پڑھنے پر کسی کو دوش نہیں دے سکتی۔ میں خود ان کی تحاریر کو ذہنی ورزش کے طور پہ پڑھتی ہوں، جیسے لوگ ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں۔ آج دانش کے تنقیدی مضامین پہ گفتگو ہو رہی ہے اور ان عالمانہ مضامین پر ناقابل فہم ہونے کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ شکریہ دانش۔ اس کتاب میں 2 مضامین شاعروں پہ اور شاعری پہ ہیں اور باقی افسانہ نگاری سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان میں سے 3 اور سب میری گفتگو کا آج موضوع ہیں۔ آج کل ناصر عباس نیت صاحب کو سکہ بند نقاد مانا جاتا ہے، اور انہوں نے توبہ ٹیک سنگھ پر دانش کے مطالعے کو اب تک جتنے تذکرے لکھے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ علمی اور وسیع تناظر کا قرار دیا ہے۔ میرے خیال میں منٹو کا یہ افسانہ اردو زبان کا بہترین افسانہ ہے، اور اگر آپ کو اس قطعیت کو آپ قبول نہیں کرتے تو کم از کم یہ اردو کے بہترین اور دنیا کے بہترین افسانوں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ یہ افسانہ واقعی اس یرف نگاہی کا متلاشی تھا جس سے دانش نے اپنے 2 مضامین اس افسانے کی گویا تحلیل نفسی کرتے ہوئے لکھے ہیں۔ کلونیل دور کے پروردہ منٹو نے پوسٹ کلونیل بھونچال کی سفاکی کو اپنے دل پر جھیلا۔ اس سفاکی سے بہت سے افراد نظریں چرائے اپنی نئی زندگیوں سے برسر پیکار تھے۔ وہ لوگ اس ماحول میں زندہ رہ گئے، منٹو زندہ نہیں بچا۔ دانش فرزند زمین ہے، لیکن اس مضمون میں وہ مہاجرین کی درہم برہم زندگیوں کے شناختی بحران کا ادراک کرتے ہیں۔ اس افسانے پہ گفتگو کرنے کے لیے منٹو کے افسانوں کے پورے منظرنامے سے حوالے دیتے ہیں۔ اس میں وہ سماج کے حاشیے پر گزر بسر کرنے والوں، مثلا طوائفوں اور ان کی زندگیوں سے جڑے ہوئے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پاگل بھی اسی طرح سماج کے حاشیے پر گزران کرتے ہیں۔ صفحہ 50 پر دانش نے غالباً طنزیہ طور پہ یہ جملہ لکھا ہے کہ فیمنسٹ کی حیثیت فیمنسٹ ہوشیار منٹو روزمرہ زندگی میں شوہر کے ہاتھوں مار کھا کر اس کے جوتے صاف کرنے والی عورت کی مظلومیت کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو میں ایک فیمنسٹ کی حیثیت سے اس پہ اعتراض کروں گی۔ میرا موقف ہمیشہ یہ رہا ہے کہ منٹو بغیر کسی لیبل کے ایک فیمنسٹ لکھنے والا ہے، جس نے ہمیشہ عورت کو ایک پورے انسان کی طرح دیکھا ہے، کسی کی اپینڈیج کے طور پر نہیں دیکھا۔ دانش نے توبہ ٹیک سنگھ میں پاگل خانے کو اس دنیا کے زیادہ بڑے پاگل خانے میں دکھایا ہے۔ اس افسانے کا موضوع شناخت کا بحران کہا جا سکتا ہے۔ شناخت بھی ایسی جو ملٹی ڈائمینشنل ہے کہ آپ پاکستانی ہندوستانی بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان اور ہندو بھی ہو سکتے ہیں، سکھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ دماغی طور پہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور پاگل بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے کہ پاگلوں نے اپنی شناخت کو اپنی مرضی سے بدل دیا۔ کوئی پاگل اپنے آپ کو محمد جناح کہتا ہے اور کوئی کہتا ہے میں خدا ہوں۔ تو اسی طرح باہر لوگوں نے بڑے پاگل خانے میں زمین کو جو نام دینا چاہا دے دیا۔ تو اس طرح سے اس افسانے کے ٹریٹمنٹ میں، یعنی اس کی زبان میں، اس کے بیان میں، دانش نے کہا ہے کہ اس کو آئرنی کے طور پہ لکھا گیا ہے۔ آئرنی کا ایک ترجمہ ہمارے ہاں طنزیہ کہا جا سکتا ہے، لیکن دانش نے غالباً انگریزی سے ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئرنی وہ ہے جس کو ایک ونگ کہیں گے،
اور اس وقت یعنی جیسے ہم لوگ گفتگو میں کسی سے کچھ بات کہیں لیکن اشارتاً آنکھ سے کہیں کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، لیکن یہاں پر مجھے اعتراض ہے کہ انہوں نے ونک کا ترجمہ پلک جھپکنے سے کیا ہے، جبکہ درست ترجمہ آنکھ مارنا ہوتا ہے، اور وہ اردو کا مستعمل لفظ ہے۔ ابھی خالدہ نے ایک شعر پڑھا ہے جس کے اندر اسی معنی میں وہ استعمال کیا گیا ہے کہ ستارہ سحری مجھے آنکھ مار رہا ہے۔ تو میں صرف ایک مثال پہ اکتفا کر رہی ہوں کہ جیسے انہوں نے جب دو اینگلو انڈین پاگل آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان ہندوستان بن جائے گا اور انگریز چلے جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا، تو ہم سب اس کو پڑھتے ہوئے ان کالے صاحبوں کی پریشانی کو محسوس کر سکتے ہیں اور اس پر ہنس سکتے ہیں۔ میں ڈیفینیٹلی دانش کی ممنون ہوں کہ انہوں نے مام جان یعنی خواجہ احمد عباس کے افسانے اور ہمارے عزیز دوست آصف فروخی کے افسانوں پر بھی سیر حاصل تبصرے لکھے ہیں۔ خواجہ احمد عباس کے افسانے روپے آنی پائی کے تذکرے کو انہوں نے عنوان دیا ہے یہ ایک بھی کھاتا نہیں ہے۔ اسٹیفن کنگ نے لکھا ہے کہ فکشن از دا ٹروتھ ان سائڈ دا لائی۔ ایک جھوٹ ہم بولتے ہیں افسانے میں، بناوٹی ایک چیز بنا لکھتے ہیں جس کے اندر آپ کو چھپا ہوا سچ نظر آ جاتا ہے۔ ترقی پسندی کے تحت حقیقت نگاری کے باوجود دانش دکھاتے ہیں کہ اس بظاہر سادہ بیانیے میں ایک نظریاتی زیریں لہر ہے جو زمانے کی یعنی بڑے شہروں کی طرف لوگوں کی مائیگریشن اور معیشت کے جبر کی ایک انکہی کہانی سناتی ہے، اور یہ افسانہ جس میں صرف ایک مکمل جملہ ہے آمدنی اور اخراجات کے حساب دکھا کر ہمیں ایک جوان کی زندگی، اس کے خواب، اس کی محبت اور آخر میں اس کے خوابوں کا چکنا چور ہو جانا دکھا کر معاشرے کے رواں دواں وقت میں ایک لمحے کی تصویر کشی کر دیتا ہے۔ یہ افسانہ 1746 میں لکھا گیا تھا، اردو میں جدیدیت کی تحریک سے بہت پہلے لکھا گیا تھا۔ دانش نے پھر بھی اسے ایک پوسٹ ماڈرن تحریر کہا ہے جس کو پڑھتے ہوئے قاری اپنی ثوابدید سے اس اپنے ذہن میں اس کی کہانی کو تشکیل دیتا ہے۔ انہوں نے اس کو ایک طرح سے سرریل قرار دیا ہے اور اس کے لیے مثالیں بہت خوبصورتی سے ویژول آرٹ سے دی ہیں۔ آصف فروخی کے افسانے جو کراچی کے بہت ٹربولنٹ دور کی داستان ہیں، جب کوئی بھی دن یا رات گولیوں کی آواز سے دلخت ہو سکتا تھا اور بوریوں میں بند تشدد کا شکار لاشیں ملتی تھیں۔ دانش نے ان واقعات پہ، ان دلدوز واقعات پہ توجہ مرکوز نہیں کی، بلکہ اس میں جو کردار بس رہے ہیں ان کی ذہنی پراگندگی اور ان کے دماغ کی خدمت پر توجہ دی ہے۔ اردو بولنے والے مہاجرین کے ماضی اور حال کے تسلسل کا منقطع ہو جانا، اسی طرح شہر کراچی کے ماضی اور حال کا تذکرہ ہے جس طرح ماضی کے واقعات گویا پارسی اس شہر کو چھوڑ کر جاتے ہوئے آصف فروخی کو نظر آتے ہیں۔ کراچی کے بارے میں جو ہمارا NPR ہے، اس کے ایک رپورٹر ہے اسٹیو انسکیپ، اس نے کراچی پر ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے انسٹنٹ سٹی، اور اس نے مقابلہ کیا کراچی کا ان شہروں سے جو بوجوہ ایک دم بہت زیادہ بڑے ہو گئے، بہت مشروم ہو گئے، لہٰذا ان کے مسائل بھی یکلخت اتنے بڑھ گئے کہ ان کو سنبھالا نہیں جا سکتا۔ دانش نے سوال کیا کہ جب کراچی کے حالات بدل گئے تو کیا ان افسانوں کی معنویت میں کمی آ گئی ہے؟ اور میں کہوں گی کہ آصف کی تحریر کا حسن اسے قائم رکھے گا۔ دانش نے آصف کے افسانے کے متن کو ایک نظم کی طرح ٹکڑوں میں توڑ کر لکھ دیا ہے، اور میں یہ مختصر اقتباس پیش کرنے کی اجازت چاہوں گی۔ یہ ان کے آصف فروخی کے افسانے گھر میں گھسنا سے اقتباس ہے۔ صبح ننگی دھڑنگی میرے سامنے آ کھڑی ہوگی اور میں تالے کھولتا رہ گیا۔ میرے خیال میں نے غلط پڑھا ہے۔ صبح ننگی دھڑنگی میرے سامنے آ کھڑی ہو گئی اور میں تالے کھولتا رہ گیا۔ تالے کھولنے سے شروع ہوتا ہے میرے دن بھر کا معمول۔ اپنے وقت پہ کھلتی ہے آنکھ
میں بستر چھوڑ دیتا ہوں۔ ابھی سمٹی نہیں ہے رات، اصل میں سناٹا اندھیرے سے بہت پہلے آ جاتا ہے۔ میرے شہر میں ان دنوں ننگے سر ننگے بدن صبح آ جاتی ہے۔ میں اسے اخبار میں لپیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، 2 تک چیتھڑے ہو جاتے ہیں اس اخبار کے، اور شام ہوتے ہی وہ ننگی لاش شہر کی کسی گلی میں گمنام پڑی ہوتی ہے، دن بھر کی اذیت کے نشانوں سے داغی ہوئی، اور پاگل بے گھر بڑھیوں کی طرح سارے شہر میں چیختی پھرتی ہے رات۔ میں اسی لیے اپنے گھر کے دروازے لگا کر رکھتا ہوں، یہ چیخ سن کر کہیں نیند میں چلنے نہ لگوں۔ شکریہ۔